السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہتا ہوں میری بیوی خراب ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں نا آس پاس، تو جو ہاتھ پہ لیے پھر رہی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ جیسے خیرات بانٹتے ہیں ایسے ہی بانٹتی پھر رہی ہیں، تو پھر میں قرار میں آتا ہوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اسی لیے جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کو جیون ساتھی ملتا ہے۔ تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں۔ میرا موبائل چیک کر کے دیکھو، غیر محرم کی لڑکیوں کی تصویریں بھری پڑی ہیں، اور اپنی بیوی سے میں وہ رسپانس چاہتا ہوں کہ وہ ولی اللہ بن جائے۔ اللہ پاک نے کہا ہے الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثون۔ طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر میرے دل میں آتی بھی ہے کوئی بات تو میں تھوڑا نظر دوڑاتا ہوں کہ فلاں بندے کے گھر کے حالات کیسے ہیں، وہ دیکھتا ہوں تو مجھے قرار آتا ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار بندہ ہے یا غریب ہے تو اپنے سے نیچے سے دیکھو، اور اگر امیر ہے تو پھر بھی نیچے دیکھے، اوپر نہ دیکھے، اپنی گردن توڑوا لے گا۔ تو اسی لیے میں جب بھی سوچتا ہوں، مجھے جب بھی دماغ میں کیڑا آتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، یار ایسی ہونی چاہیے، ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، تو پھر مجھے یہ ملامت کرتا ہے جو جج بیٹھا ہے، اللہ پاک نے بٹھایا ہے، کہتا ہے کہ ذرا نظر دوڑا، تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے قرار آتا ہے کہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ جیسے قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کی مہربانی ہے کہ مجھے برداشت کیا ہوا ہے، مجھ جیسے انسان کو، کہ باہر سے بندہ تھکا آ رہا آتا ہے، غصہ باہر نکال نہیں سکتا، ماڑوں پہ پھر غصہ نکلتا ہے، پھر گھر آ کر غصہ نکالتے ہیں۔ تو وہ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا غصہ برداشت کرنے والی مجھے برداشت کیا ہوا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی سوچے اور مرد بھی سوچے، دونوں کا حال یہی ہے کہ اگر عورت سوچے کہ میرا خاوند جو ہے خراب ہے، یہ ہے فلاں ہے، تو وہ بھی سوچیں کہ باقی نظر دہرائے کہ فلاں کا خاوند ہے وہ کیا کرتا ہے، تو پھر اسے قرار آئے گا، ڈسپلن آتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل نہیں کرتا میں اس کے ساتھ رہوں۔ آقا نے فرمایا کہ آپ خلا نہیں لو، آپ اس کے ساتھ رہو۔ پتہ ہے وہ کہتی ہے آج بھی لوگ ہیں نا ایسے کہ جی بس میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں دانا ہوں، تکبر کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا آقا آپ کا یہ حکم ہے یا پھر مشورہ؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو تمہارے دل کا مسئلہ ہے، میں حکم نہیں دے سکتا، میرا مشورہ ہے، اگر مان لو نہ لو۔ اس نے جب خلا لے لیا تو دوسرے کے ساتھ شادی جب کی عدت کے بعد، وہ کہتی ہے کہ وہ تو بس کسی وقت جھاڑتا تھا، اور یہ ڈفر انسان ایسا مجھے ملا ہے کہ صبح مار کے جاتا ہے، ناشتہ کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، پھر شام کو آتا ہے، کنڈی لگا کے بند کر کے جاتا ہے، پھر شام کو جب آتا ہے
پہلے کھولتا ہے، کھول کے پھر جو ہے نا شام کی روٹی کھلاتا ہے سوٹیوں کے ساتھ، اسٹیک کے ساتھ۔ تو مولانا مفتی ظفر علی صاحب فرماتے ہیں کہ محدثین نے لکھا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں کاش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ مان لیتی، مشورے سے روگردانی کرنے سے مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ وہ تو بس کسی وقت مارتا تھا، اب یہ جو ہے ملا ہے مجھے، اس نے مجھے ناک پہ دم کر دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جو لوگ اپنا محاسبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے حال دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ مولانا مفتی ظفر علی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کاش میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ بھی نہ ٹھکراتی، مشورے کو ٹھکرانے سے مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ تو اسی لیے آج لوگ جو محبت سے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، پھر پچھواڑے کو ہاتھ لگا کے روتے ہیں، پھر دبر کو ہاتھ لگا کے روتے ہیں۔ عورت ہے تو پھر قبل کو ہاتھ لگا کے روتی ہے، مرد دبر کو ہاتھ لگا کے روتا ہے، عورت قبل کو ہاتھ لگا کے روتی ہے۔ تو اسی لیے بڑوں کا مشورہ ماننا چاہیے، بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کا ایکسپیرینس بڑا ہوتا ہے اور ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ازدواجی زندگی مرد کو بھی عورت کو بھی اچھے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔